اس لیے اپنے دین کو اپنی زندگی میں بنانا ہے، اسی کے لیے یہ کام ہے۔ یہ کوئی میعادی کام نہیں ہے کہ بھئی چلہ دے دیا چلمہ دے دی، ایک میعادی کام ہوتے ایک مدت کے لیے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مدت تو اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے یہ مطلب تھا کہ باہر رہے گا، 4 مہینے گزرے گا تو اپنے دین کے لیے اس کا ذہن یکسو ہو جائے گا۔ جی ہاں، جیسے کسی چیز میں کوئی چیز بھرنی ہو تو پہلے اس چیز کو خالی کرتے ہیں، بوتل اچھی نہیں تو اس کو صاف کیا، اب اس میں وہ چیز ڈالنی ہے جو اصل ہے۔ ایسے کا اس کے ذہن کو، فکر کو خالی کرو، دنیا کے تقاضوں سے، خواہشوں کے تقاضوں سے۔ یہ 2 تقاضے ہوتے ہیں طبیعتوں میں، ایک اپنی دنیا کا تقاضا ہوتا ہے اور ایک انفرادی طور پر اپنے اپنی خواہشوں کا تقاضے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ 2 ہی تقاضے ہوتے ہیں، مالدار بن جاؤں، خوشحال بن جاؤں، یہ تو ہوتے ہیں، طبیعت ہے آدمی کی، ہاں، کہ یہ تقاضے غالب نہ آئیں بلکہ آخرت کے تقاضے غالب آئیں۔ یہ مطلب ہے تبلیغ کا، کہ بھئی تبلیغ میں پھرتے پھرتے کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا ہم کو تو ملا، کیا ملا؟ کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت کے بن گئے۔ یہ ہوا اس کا اثر، جیسے دوا کا اثر ہوتا ہے، علاج کا اثر ہوتا ہے، یہی ہے اصل، کہ ہمارے اندر کام کرتے کرتے آخرت کی توجہ کتنی ہوئی، یا دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا گھس گئی اندر۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا اندر گھس جاتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس کو خبر نہیں ہوتی، اور دنیا کی عظمت، دنیا کی طلب اس کے دل میں گھس جاتی ہے۔ اس لیے کہ نیچی نگاہوں سے چلو، نگاہیں نیچی رکھو۔ جی ہاں، ہم ایک ملک میں کام کر رہے تھے تو ایک ساتھی تھا بیرون کا، تو گش میں گئے عصر کے بعد، تو ایک آدمی بھٹے بن رہا تھا مکئی کے۔ گش سے واپسی کے بعد کہ بھٹے منگواؤ، سمجھے؟ وہ بھٹے اندر گھس گئے۔ ہاں، یہ سب کو ہوتا ہے، اس لیے مولانا اس وقت فرماتے ہیں تمہیں ملک میں پھرنے کے اس وقت لائق بنو گے جب ان کی دنیا پر تم کو تھوکنا آ جائے گا کہ تیری دنیا کی میرے میں کوئی قیمت نہیں ہے، میں تو دنیا پر تھوکتا ہوں، تب تو تم ملکوں میں پھرنے کے لائق بنو گی، نہیں تو وہ اندر گھس جائے گی۔ اس لیے فرماتے تھے ملکوں میں پھرو اور اپنی معاشرت مت بدلو۔ کیا مت بدلو؟ جیسے گزرتا تھا اپنے گھروں میں سیدھا سادہ رہتے ویسے ہی رہو، یہ نہیں کہ ملکوں میں پھر کر آئے تو اپنی معاشرت بدل گئی۔ ہاں، جب معاشرت بدل گئی تو کام نہیں چلے گا، اب ان کی جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، جہاں دیکھ کر آئے تھے ویسی، وہ تقاضے پیدا ہوں گے تو پھر دنیا کمانی پڑے گی، تو وجہ نکلے تھے دنیا کا، یہ گھس گئے اندر۔ یہ نزاکتیں ہیں کام کے اندر، اس لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہماری اصل فکر آخرت کی ہے، اور یہی اصلی اثر ہے۔ ہر دوا کی خاصیت ہوتی ہے نا، بھائی دوا کی خاصیت کہ دوا نے اثر کیا، دوا نے اثر کیا، تو صحابہ نے جب دین لیا، دین کا کام لیا، تو ان پر اس نے کیا اثر کیا، تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری فکریں آخرت کی بن گئی، یہ دوا نے اثر کیا، اور یہی صحیح اثر ہے کہ ہماری فکریں کس کی بن گئی؟ آخرت کی بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یا دنیا کے لیے پیدا کیا؟ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔
وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ حکم ہے کہ تجھ کو جو کچھ دیا ہے ہم نے اس سے تو اپنی آخرت بنا۔ یہ ہر آدمی کو دعوت ہے کہ حاکم کو حکومت ملی تو اپنی حکومت سے کیا بناوے؟ آخرت بناوے۔ تاجر کو تجارت ملی تو اپنی تجارت سے آخرت بناوے۔ مالدار کو مالداری ملی تو مالدار اپنی مالداری سے آخرت بناوے۔ غریب کو غریبی ملی تو وہ کیا کرے؟ بھیک مانگے، بھیک مانگے، چوری کرے کہ نہیں، اپنی غریبی سے اپنی آخرت بناوے۔ فضائل صدقات کا دوسرا حصہ ہے وہ غریبوں کے لیے لکھا ہے۔ یہ غریبی میں غریبی کے کیا دین ہو، پڑھنا اس کو۔ غریبی میں غریبی کا کیا دین ہو، کیونکہ حضور غریبوں کے بھی نبی ہیں، مالداروں کے بھی نبی ہیں۔ یہ خالی مالداروں کے نبی ہیں؟ صحابہ میں غریب لوگ بھی تھے نہیں تھے، اور مالدار لوگ بھی تھے، متوسط بھی تھے، سب کے نبی۔ ہاں، تو سب کو طریقہ دیا کہ غریبی کا یہ دین ہے، مالداری کا یہ دین ہے۔ جی ہاں، اسی کا نام ہے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر۔ جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اپنے اندر بناوے، یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ حق ہے، یہی اس کام کی غرض ہے، یہی اس کام کی غرض ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا اپنے اندر دین بناوے۔ ہاں، بس اتنا ہی تقاضا ہے، اس لیے دین آسان ہے۔ اور دین بناوے، اور دین کے بارے میں دو چیزیں دھیان میں رکھے کہ میں جو یہ دین بنا رہا ہوں اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثلا تاجر تجارت کا دین بناتا ہے تو وہ دیکھے مجھے تجارت کے دین پر اللہ کیا دیں گے۔ ایک تو کمائی ہے، اس پر تو نفع ملے گا، وہ تو اس کو معلوم ہے۔ اور ایک ہے کہ میں نے تجارت کا دین بنایا، اپنے تجارت میں دین کو داخل کیا تو مجھے اس تجارت پر کیا ملے گا، وہ اس کے دھیان میں ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ سچا ایماندار تاجر یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تجارت کی فضیلت ہے، تجارت کی فضیلت ہے۔